الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وإن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن إشقاق قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمار بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أما بعد. سب سے پہلے مبارکباد کے قابل ہیں وہ تمام طالبات اور بچیاں کی جن کا آج یہ درس مکمل ہو رہا ہے اور ان کے درس کی یہ آخری کتاب بڑی کتاب اہم کتاب جامع کتاب بخاری کا یہ آخری سبق ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب دنیا کے تمام دینی مراکز میں پڑھائی جاتی ہے اور جتنے بھی طالبان علوم نبوت ہیں سبھی حدیث کے عنوان پر اس اہم ترین کتاب پر ہی اپنی فضیلت کا دار و مدار سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے کرم سے اس کتاب کو بڑی مقبولیت عطا فرمائی ہے کہ اہل علم تمام ہی علماء فضلاء محدثین مفسرین محققین اپنے علم کا کمال اس پر سمجھتے ہیں کہ انہیں اس کتاب کا درس مل جائے یا اس کتاب کی قرأت مل جائے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس ادارے کو بھی یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ آج اللہ کے فضل سے اس کے کرم سے یہ کتاب مکمل ہو رہی ہے. یقین جانیے کہ کسی بھی ادارے کے لیے یہ آخری دن جہاں بخاری مکمل ہو بہت ہی عزت کا دن اور بہت ہی خوشی کا دن اور بہت ہی فخر کا دن سمجھا جاتا ہے. اس وجہ سے کہ طویل وقت تمام مدرسین نے تمام ہی ان کی استانیوں نے معلمات نے بہت محنت کی اور ان طالبات کا یہ علم یہاں تک مکمل ہوا. دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام بچیوں کو تا زندگی حدیث کا شوق عطا فرمائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اتباع کی توفیق عطا فرمائے. یہ بخاری کا جو آخری سبق ہے ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں تھوڑا مطلب سمجھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ دو چار باتیں ہوں گی. ترجمہ ہے اس عبارت کا باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم رکھیں گے میزان کو تولنے کے لیے قیامت کے دن اور بنی آدم کے جو اعمال ہیں ان کے جو قول ہیں ان کا وزن کیا جائے گا. مجاہد نام کے محدث ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آیت شریفہ میں جو القسط کا ذکر کیا گیا ہے اس کے معنی قسطاس کے ہیں بضم القاف کے ہیں اور یہ قسطاس بھی پڑھا جاتا ہے جس کے معنی عدل کے ہوتے ہیں اور معنی عادل.
یہ رومی لفظ ہے، اس لیے بولا جاتا ہے القسط، یہ مقسط کا مصدر ہے، وہو العادل، اور یہ اس کے معنی ہے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُ، یہ بھی اسی سے بنتا ہے، اس کے اعراب کا ذرا سبق ہے، اس کے معنی زمین کے آتے ہیں۔ خلاصہ اس پوری عبارت کا یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو آیت ہے اس میں ایک لفظ آیا ہے القسط، تحقیق کے اعتبار سے دو طرح سے پڑھا جاتا ہے، القسط القسط۔ قسط کے معنی انصاف کے آتے ہیں اور قسط کے معنی نا انصافی کے آتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس عبارت کو ذکر کر کے یہ بتانا چاہا ہے کہ قرآن کریم میں جو لفظ ہے القسط، یہ قسط ہے، یہ قسط نہیں ہے، جس کے معنی عادل کے ہیں، یعنی عادل کیا جائے گا اور انصاف کیا جائے گا۔ آگے حدیث کی سند ذکر کی گئی ہے اور حدیث کی سند کے بعد میں اس حدیث کو ذکر کیا گیا ہے، اس کا متن ہے، متن میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمے اللہ کو، رحمان کو بہت محبوب ہیں، زبان پر یہ دونوں کلمے بہت ہلکے ہیں، میزان میں دونوں یہ بہت بھاری ہیں، اور وہ دونوں کلمے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک کلمہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ اور دوسرا کلمہ ہے سبحان اللہ العظیم۔ حدیث پاک کو جب ہم سنتے ہیں تو یہ اتنا عام سا کلمہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کہ عام آدمی جب اسے سنتا ہے تو کہتا ہے کہ بھائی بخاری کا نام اتنا اونچا ہے، بخاری کتاب بخاری پڑھانے والے بھی بڑا فخر کرتے ہیں، اور بات تو عام سے لکھی ہے، کوئی بڑی بات نہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تو عام سے لفظ ہے، اللہ کا ذکر ہے، کوئی خاص بات تو اس میں ہے۔ لیکن چونکہ یہ اہل علم کا کام ہے، عوام صرف لفظوں کو سنتی ہے، اس کے معنی کو، اس کی ترتیب کو اور اس کے انصراف کو نہیں سمجھتی کہ یہ جملے یہاں کیوں لائے گئے ہیں اور اس حدیث کو یہاں کیوں ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا تعلق علم سے اور علم کی گہرائی سے، گہرائی سے ہے۔ جو اہل علم ہے وہ اس کا وزن سمجھتے ہیں کہ کیا ہے۔ موٹی موٹی ایسی باتیں جو ہم سب کی سمجھ میں آ جائے وہ اس موقع پر ذکر کی جا سکتی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ جب آدمی کی مجلس ختم ہو اور کسی جگہ اس کی مجلس پوری ہو تو اسے آخر میں اللہ کا ذکر ضرور کرنا چاہیے، تاکہ اس مجلس میں ہونے والی گستاخیاں، غلطیاں معاف کر دی جائے۔ اس ذکر کی برکت سے یہ کتاب ایک مجلس کی طرح ہے کہ پڑھی گئی ہے، پڑھائی گئی ہے، کئی مہینوں سے مسلسل اس کا نظام چل رہا تھا، گویا آج یہ مجلس مکمل ہو رہی ہے، اور مجلس کے مکمل ہونے پر یہ اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پیچھے کی روایت جو کہ دو جگہ بخاری میں آئی ہے، اس سے پہلے بھی اس روایت کا تذکرہ بخاری میں آیا ہے، وہاں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ کلمے اتنے زیادہ ثواب کو، اتنا زیادہ ثواب رکھتے ہیں کہ جب آدمی کہتا ہے سبحان اللہ، اتنا کہہ دینے سے زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے وہ سارا کا سارا ثواب سے بھر جاتا ہے، اور جب آدمی کہتا ہے سبحان اللہ تو پھر اتنا ہی خلا اور بھر جاتا ہے۔ موٹی سی بات ایسے آدمی کے لیے جس کی سمجھ زیادہ نہ ہو یہ ہے کہ جب یہ زمین سے لے کر آسمان تک کے درمیان کا خلا سبحان اللہ کہنے سے بھر گیا ہے تو پھر سبحان اللہ عظیم کہنے سے کیا بھرے گا؟ یا سبحان اللہ وبحمدہ کہنے سے بھر جائے تو سبحان اللہ عظیم کہنے سے کیا بھرے گا؟ وہ تو بھر گیا، جتنا ثواب ہونا تھا سبحان اللہ کہنے سے ہو گیا۔ پھر سبحان اللہ عظیم کہنے سے کیا ملا، یا الحمدللہ کہنے سے کیا ملا؟ وہ تو بھر گیا۔ لیکن یہ چیز موٹی موٹی سی بات ہے یہ سمجھنے کے لائق کہ کچھ چیزیں مسقل ہوتی ہیں، مجسم ہوتی ہیں، کچھ چیزیں لطیف قسم کی ہوتی ہیں۔
جو چیزیں وزنی اور مجسم ہوتی ہیں وہ ایک چیز ڈالنے سے بڑھ جاتی ہیں، لیکن جو لطیف اشیاء ہوتی ہیں وہ ایک چیز ڈالنے سے نہیں بنتی۔ جسے آپ ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ مسطل، مجسم اور لطیف کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ موٹی سی بات یہ ہے کہ اگر آپ گلاس کو پانی سے بھرنا چاہیں، دودھ سے بھرنا چاہیں تو وہ بھر جائے گا، مٹی سے بھرنا چاہیں تو بھر جائے گا۔ اس پوری مسجد میں یا مکان میں، کمرے میں آپ اس میں گھس بھر دیں تو مکان بھر جاتا ہے، آپ اس میں لوہا ڈال دیں تو مکان بھر جاتا ہے، آپ اس میں پانی بھر دیں تو مکان بھر جاتا ہے۔ لیکن لطیف شے کی مثال یہ ہے کہ اس پوری مسجد میں، پورے کمرے میں ایک بلب جلا دیجیے، وہ بلب جب جلے گا تو پورے کمرے میں روشنی ہو جائے گی۔ اگر آپ اسی کمرے میں، اسی مسجد میں ایک دوسرا بلب اور لگا دیں، وہ بھی اسی مسجد میں جلے گا، اس سے روشنی بھی اسی کے اندر ہے۔ ایک اور جلائیں، ایک اور جلائیں، پوری مسجد میں سارے بلب ہی بلب جل جائیں تو روشنی کہاں رہے گی؟ ظاہر ہے کہ وہ تو یہی ہے۔ تو بالکل ایسی ہی مثال ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، یہ لطیف شے ہے۔ تو زمین سے لے کر آسمان تک کا جو خلا ہے وہ ثواب سے بھر جاتا ہے، لیکن جب آدمی اس کی جگہ دوسرا الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ ایسے کلمے بولتا ہے تو ان کا ثواب بھی اسی جگہ بھر جاتا ہے۔ تو ثواب یہ لطیف شے ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، جیسے ایک کمرے میں روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمے بہت ہی زیادہ اللہ کو محبوب ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کو محبوب ہیں تو بھی سب سے اعلیٰ قسم کے کلمے ہیں، سب سے اعلیٰ قسم کے کلمے ہیں۔ اتنے ہی سارے لوگ ہیں وہ بڑے بڑے وظیفے پڑھتے ہیں، لمبی لمبی دعائیں پڑھتے ہیں، بڑی بڑی کتابیں پڑھتے ہیں ان وظیفوں کے نام سے۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے سب سے بہترین وظیفہ اور تمام قرآن کریم اور تمام احادیث شریفہ کا جو مجموعہ ہے وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر، یہ چار جملے ہیں۔ سبحان اللہ جسے ہم دوسرے لفظوں میں تیسرا کلمہ کہتے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ سب اللہ کی تعریف کے کلمات ہیں۔ ان سے بڑھیا نہ کوئی ذکر ہے، نہ کوئی کلام ہے، نہ ہی ان سے بڑھیا اللہ کو کوئی چیز محبوب ہے۔ کسی عام آدمی کو بتائیں کہ کوئی تصویر پڑھا کرو، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، وہ جاہل آدمی آگے سے کہتے ہیں کچھ اور بتا دو پڑھنے کے لیے، اس سے بڑھیا کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، یہ کلمے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ جو چیز اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھیا کوئی کلمہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جتنی روئے زمین پر چیزوں پر سورج کی روشنی پڑتی ہے، روئے زمین پر جتنی چیزوں پر سورج کی روشنی پڑتی ہے، ان سب چیزوں میں سب سے زیادہ مجھے محبوب یہ کلمے ہیں۔ کوئی مجھے ان کے مقابلے میں اچھا نہیں لگتا، سب سے زیادہ محبوب مجھے یہی کلمے ہیں، ان کلموں سے زیادہ کوئی بھی محبوب نہیں۔ اس حدیث سے بعد اس کا ذکر کیا ہے کہ آیت شریف کا ذکر کی ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، انسان جو بھی عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے لیے انسان کے اعمال کو تولے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے لیے انسان کے اعمال کا وزن کریں گے